إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ نے یہ دین دے کے بھیجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو غالب کرنے کے لیے دو طریقے سکھائے، دو طریقے سمجھائے، ایک دعوت و تبلیغ والا اور ایک جہاد و قتال والا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول تبلیغ کر دو ہر اس چیز کی جو آپ کی طرف اتارا گیا. اگر آپ نے اس میں سے کوئی چیز رکھی تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت والے طریقے کو اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت دی. دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی طرف بلایا لوگوں کو. لوگوں نے آپ کو تکالیف دی، پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کو پہنچائیں، آپ کے ساتھیوں کو بھی آپ نے اس پہ صبر کیا اور دعوت کے سلسلہ میں، تبلیغ کے سلسلہ میں آپ نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. حتیٰ کہ مکہ والوں نے ایک دن ابو طالب کو کہا کہ یہ تیرا بھتیجا جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے. اگر یہ چاہتا ہے رشتہ جس خاندان میں اشارہ کرے وہاں اس کا رشتہ کرا دیتے ہیں، اور اگر یہ دولت چاہتا ہے تو اس کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر یہ حکومت چاہتا ہے تو ہم آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں. روم و ایران اتنی دو بڑی حکومتیں ہمیں ماتحت زیر نہ کر سکیں، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. اور اگر آپ کا بھتیجا نہیں مانتا آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیں. اگر آپ نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا تو پھر ہم تمہارے بھی خلاف ہیں.
اب ہم بہت صبر کر چکے، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، جا اپنے بھتیجے سے مل اور دونوں چچا بھتیجا فیصلہ کر کے ہمیں پیغام پہنچاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ابو طالب آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آواز میں کچھ کمزوری تھی، چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا، چچا کیا بات ہے، آج بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، مکہ والوں نے آج مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی، میرا نام کچھ زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا، اور تمہیں اپنا بھائی یاد آ گیا عبداللہ میرا باپ۔ چچا آج بڑی پریشانی ہے آپ کے چہرے پر، لگتا ہے آج مجھے کچھ زیادہ انہوں نے برا بھلا کہا ہوگا اور تمہیں اپنا بھائی یاد آ گیا۔ کیا وجہ ہے میرے چچا آج بڑے پریشان؟ میرے بیٹے پانی سر سے گزر گیا، آج انہوں نے 2 ٹوک بات کہہ دی۔ کیا کہا؟ میرے بھتیجے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کیا چاہتا ہے، رشتہ چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، ان میں سے جو چیز چاہتے ہیں ہم بالکل پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ جو اللہ کے نبی رسول تھے، اور یہ جو لات بڑا بزرگ تھا، عزا جو بڑا بزرگ تھا، یہ جو نیک لوگ تھے، یہ جو بڑے لوگ تھے، ان کی جو مورتیاں، بت، ڈھانچے، قبریں، آستانے اور درگاہیں ہم نے بنا کے یہ رکھی ہوئی ہیں، یا ہم نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ہماری مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں، یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہاں جا کے ہم جو ہے وہ راتیں گزارتے ہیں اور ان کے لیے نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو اصل میں تو خالق مالک اللہ ہے، لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے نا، آج بھی یہی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سن لو، اللہ کے مقابلہ میں بڑے سے بڑے مشرک نے آج تک کوئی الہ رب نہیں مانا۔ زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند سورج چڑھانے والا، رات لانے لچانے والا، زندگی موت کا مالک کبھی کسی نے نہیں مانا۔ سب نے کہا وہی بڑا ہے، لیکن اس نے اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا میں مختلف زمانوں، مختلف تاریخوں میں، مختلف قوموں میں کہیں جو ہے وہ بت آیا، کہیں مورتی، کہیں ڈھانچہ، کہیں بیٹھک، کہیں آستانہ، کہیں قبر، کہیں مزار، کہیں پرتو، کہیں کچھ، یہ سب وہی تصور ہے۔ یہ تصور وہی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں پیارے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے دعوت پیش کی، پہلے نبیوں رسولوں کی طرح کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے، دوسرا نہیں، اللہ عادت روا ہے، دوسرا نہیں، صحت تندرستی دینے والا، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اپنے بھتیجے کو کہے کہ یہ بات کہنی چھوڑ دے اور ہمارا سمجھوتا ہے۔ باقی انہوں نے دوسری باتیں یہ کی ہیں، اور آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر تو بھی اس کا ساتھ چھوڑ۔ اچھا میرے چچا، انہوں نے تو یہ کہنا تھا، کیونکہ ان کا تو یہ نظریہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا سوچا، میرا ساتھ دینا ہے یا ان کا؟ آپ اپنی بات کریں۔ میرے بھتیجے، میرے کندھے کمزور ہو گئے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، اب میں ان سے نہیں لڑ سکتا۔ آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں تیرا چچا ہوں، بڑا ہوں، آپ نے میرے پاس پرورش پائی ہے، میرے احسانات ہیں آپ پر، آپ میرے بیٹے ہیں، جہاں کوئی لگا رہنا، تو اپنا کام کر، جہاں کوئی لگا۔ آج کل یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑا یہ مشورہ یہ دیتے ہیں، جہاں کوئی لگا دیکھو لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، بیشت اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام سلامتی اور امن سکھاتا ہے، بدتمیزی اسلام نہیں سکھاتا۔ اچھا اخلاق، اچھی بات کرو، لیکن رات کو رات کہو، دن کو دن کہو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو یہ تگڑ مگر ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، جھوٹا بھی ٹھیک، سچا بھی ٹھیک، ظالم بھی ٹھیک، مظلوم، غلط فضول بات ہے، اسلام اس کو نہیں پسند کرتا۔ بات تو کہنی ہے کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
اس نے یہ مشورہ دیا تھا ابو طالب نے کہ جہاں کوئی لگائے اگر نبی رسول اسی بات پر عمل کرتے تو پھر جہاں دنیا لگی تھی انہوں نے آگے کیا نئی بات شروع کی. ابو طالب کا یہ مشورہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جہاں کوئی لگا کہ بات تو کروں گا, بات تو سمجھاؤں گا, جو اصل بات ہے جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ تو میں بات کہوں گا. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, میں بھی کہوں گا میرے پیروکار بھی کہیں گے. یہ تو ہم بات کہیں گے, باقی یہ جو پیشکشیں ہیں نا, پوری دنیا کا سونا چاندی میرے قدموں میں رکھ دیں. ایک مکہ نہیں, مکہ کی حکومت جہاں سے چاند نکلتا اور چھپتا ہے, سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے, پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دیں, میں اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. بات واضح ہے, صاف ہے, میں یہ کام کروں گا یا تو میں مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤں گا یا دنیا میں یہ دین غالب آئے گا. مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو دیں, نہیں دینا تو نہ دیں. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں, میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں, خدا کا کام ہے, میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ وہ تو جھوٹے ہیں, جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں, بس اس کی رضا بس ہے. آپ بیٹھیں مکہ کے سرداروں کے پاس, آپ اپنی ٹکٹ سیدھی کریں, میں جا رہا ہوں. ابو طالب نے دیکھا, بھاگ کے پیچھے سے پکڑا, میرے بھتیجے ٹھہرو, کہاں جاتے ہو؟ اگر آپ اپنی بات پر قائم ہیں اور اپنے مشن سے مخلص ہیں تو پھر میرا بھی اعلان سن, واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. میرا بھی اعلان سن, میرے بھتیجے, تیرا چچا لڑے گا, بڑھے گا ان سے, ٹکرائے گا ان سے, جم گھٹوں سے, ان جتھوں سے لڑے گا تیرے لیے. تو میرے بھائی کا بیٹا ہے, میرے بھائی کی نشانی ہے. باپ عبد المطلب نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا, کہا تھا بیٹے جان پہ کھیل جانا. تیرا بھائی عبداللہ ہوا کرتا تھا, اس کی یہ نشانی ہے. اس کو کوئی غزہ نہ پہنچے, بابے کی وصیت, اور عرب مر جاتے تھے بابے کی وصیت پر. میں بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا اور میں تیرا ساتھ دوں گا, چھتری کی طرح سایہ کروں گا. لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے, مشاہدات یہ کہتے ہیں, دنیا کے اصول یہ کہتے ہیں کہ جو تیری طرح مخلص ہو, اپنی بات پہ جم جائے, استقامت دکھائے, وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. میرا دل کہتا ہے تو کامیابی کامرانی کے جھنڈے گاڑے گا. تیرے ارد گرد لشکر ہوں گے, تیرے ارد گرد جماعتیں ہوں گی, دنیا آئے گی اور تو کامیاب ہوگا. فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی. پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں دیکھے. دعوت تب یہ انتہا تھی, آخری بات تھی. میں نے خلاصہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائیں لیکن دعوت تبلیغ میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے, ظالموں نے پیچھے سے چھیڑ چھاڑ اور لڑائیاں, کبھی مسلمانوں کے اونٹ بھگا کے لے جائیں, کبھی بکریاں بھگا کے لے جائیں, کبھی مسلمانوں کو مار پیٹ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی. عذر للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ یہ قتال کریں, جہاد کریں میری راہ میں. اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی. اور پھر قرآن میں آیات آئیں, اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. لڑو ان سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. زیادتی نہیں کرنی لیکن زیادتی کرنے والوں کو اس کا بدلہ دینا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. ان سے لڑو جہاں بھی تم ان کو پاؤ, اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. جیسے انہوں نے تمہیں گھر سے بے گھر کیا, در بدر کیا, تم بھی ان کو اسی طرح در بدر کرو. میں مولا تمہیں حکم دیتا ہوں, زمین میری ہے, تم میرے بندے ہو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تمہیں گھروں سے بے گھر کیا, در بدر تم پھرے, ان کو بھی نکالو یہاں سے اور ان کو لڑو ان سے جہاں بھی تمہیں پاؤ.
ہاں یہ جو فتنہ شرک کفر کی بات کرتے ہیں، قتل ٹھیک ہے، انسان ختم ہوتا ہے، قتل سے جانیں ختم ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، مجھے پتہ ہے میں اللہ کو، لیکن فتنہ شرک کفر، اللہ کی بغاوت، اللہ کی زمین دھرتی پر ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ لڑو ان سے، کتنا لڑو؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑائی کرو حتیٰ کہ یہ فتنہ شرک اور یہ چیزیں ان کی اجارداریاں ختم ہوں، ٹوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تم میرے بندے ہو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، لڑائی کا، اور فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر لڑائی فرض ہے اللہ کی راہ میں۔ جیسے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر فرض ہے مقرر اوقات میں، کتاب کا لفظ آیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب کا لفظ آیا، مومنوں پر نماز فرض ہے مقرر اوقات میں۔ روزے کی بات آئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ فرض ہے، کتب کتاب کا لفظ آیا۔ ایسے القتال لڑائی میں فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑائی بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسے کافروں سے لڑنا جہاد کرنا یہ بھی تم پر فرض ہے، لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے۔ نماز کے متعلق نہیں کہا کہ تمہیں ناپسند ہے، روزے کے متعلق نہیں کہا کہ فرض ہے لیکن تمہیں ناپسند ہے، لیکن قتال لڑائی کے متعلق کہا کہ یہ بھی تم پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ، لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ جان کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے، دشمن کے سامنے ہونا ہوتا ہے، یہ تمہیں ناپسند ہے، لیکن اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا بہت ذلت ہو گئی، بہت رسوائی ہو گئی، دشمنوں نے ہمارا بہت جو ہے کچومر نکال دیا، اے نبی اللہ سے دعا کر بادشاہ مقرر کرے ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو اس کا مطلب ہے قتال میں عزت ہے، جہاد میں عزت ہے، غیرت میں عزت ہے۔ 2 اور 2 4 5 6 دکان، پیسہ، پیٹ پلیٹ، اسی چکر میں رہنا یہ عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ، عزت غیرت یہ ہے اسی کے اندر کہ تم قتال اور جہاد کو اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ زندگی کا تو وقت ایک متعین ہے، کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں؟ عورتیں اور بچے کمزور بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کافروں کے ظلم و ستم میں، اور کہتے ہیں یا اللہ کو بھیج ہماری طرف، ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج، یا اللہ کو مدد کرنے والا کو بھیج۔ یہ کیفیت ہے اور تم لڑائی نہیں کرتے اور تم قتال نہیں کرتے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر لوگ طاغوت شیطان اور اس کے ایجنڈوں کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ فرماتے ہیں مومنو لڑو شیطان کے دوستوں سے اور یہ سارے منصوبے بنانے والوں سے، اور میں اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہوں ان کید الشیطان ضعیفہ، یہ شیطان کے سارے منصوبے اور سارے ان کی چالیں کمزور ہیں۔ دیکھا لوگوں نے بڑے چڑھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
مومنو تیاری رکھو، ہر وقت تیاری رکھو، جہاد کے تال کی سوچ رکھو، جہاد کے تال کی ٹریننگ ہو، جہاد کے تال کے مشورے ہوں، جہاد کے تال کے منصوبے ہوں، جہاد کے تال کی میٹنگیں ہوں، اور پھر اس کے اندر اسلحہ، پھر قوت جو موجودہ ہے ٹیکنالوجی، اس کو تیار رکھو، ہر وقت اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یہ جو آگے تمہارے سامنے ہے نا، ان کو بھی سبق حاصل ہو، جو پیچھے ان کی ڈوریاں ہلاتے ہیں نا، ان کی ڈوریاں، وہ دشمن تمہارے اور اللہ کے، ان کو بھی پتہ چلے، ایسی تیاری رکھو۔ تم نہیں جانتے لیکن پیچھے دشمن ہیں جو ان کو آگے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طاقت قوت کو تیار رکھو۔ یہ وہ بات کہ طاقت اور قوت اور غیرت کے اندر جو ہے عزت ہے، اسی میں زندگی ہے اور اسی میں بقا ہے۔ ایک شاعر تھا عربی، وہ پرندوں کا گوشت نہیں کھاتا تھا، یہ چڑیا مڑیا جو ہے نا نہیں کھاتا، چھوٹے چھوٹے کیا کھانا۔ اس کے دوستوں نے کیا کیا، ایک دن یہ چڑیا وغیرہ ایسی چیزوں جو ہے نا، ان کا شکار کر کے نا تو اس کو کھلا دیا۔ اس کو پتہ چلا حرام نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی ایک سوچ تھی، تو پھر اس نے جو بات کہی اس کو علامہ اقبال نے اپنے شعروں میں ذکر کیا۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، نہ دیکھے تیری نظر نے قدرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزور قوم کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ختم کر دو، کچومر نکال دو، یہ فلسفہ ہے دنیا کا۔ کمزور قوم کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیتا، اس لیے طاقت، قوت، غیرت، ٹریننگ، تیاری، اسلحہ، یہ چیز ہونی چاہیے تمہارے پاس۔ تو پھر جو ہے دشمن کانپے گا، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچے گا تمہاری طرف۔ یہ ابھی تازی بات ہے کہ پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ نہیں کیا تھا تو یہ ہندو کتے اور بندر کا پجاری، 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹنے والا، انہوں نے دھماکہ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے فوراً بعد ہندوؤں کے حکمران کہنے لگے کہ تیار ہو جاؤ پاکستان والوں، آزاد کشمیر خالی کر دو، وہ خالی کر دو، یہ خالی کر دو، وہ خالی کر دو۔ یہ انہوں نے جو ہے نا اپنا وہ کیا، اللہ نے مدد کی، جیسے بھی تھے، جیسے بھی گئے گزرے تھے، لیکن کلمے کے نام پہ ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس کی لاج رکھی، اور پھر ہم نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ یہ جو بڑے دنیا کے ترقی یافتہ بنتے تھے، اور بڑی ہم تو بالکل سوئی سے بھی کم چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ نے اندھا کر کے رکھ دیا، اور دنیا کو پتہ اس وقت چلا کہ ہم نے 6 دھماکے کیے، ان کے 5 تھے، ہمارے 6 تھے۔ ان کے 5 دھماکوں سے دنیا میں جو لیبارٹریاں ہیں خراش تک نہیں آئی، اور ہمارے 6 دھماکوں سے دنیا کی لیبارٹریوں نے جو نوٹ کیا تو وہ ایسے ہلی جیسے ہیوی ویٹ آدمی وزن والی مشین پہ کھڑا ہو تو سوئی نہیں ٹکتی اپنی جگہ پر، اور پہاڑوں کے رنگ بدل گئے، دنیا ہکے پکے ہو گئی، اور فوجیں واپس ہو گئی، اور ہر چیز جہاں تھی کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ طاقت اور قوت جاہریت کو روکتی ہے، لڑنا، ٹریننگ اور غیرت دشمنوں کو جو اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ النَّاسِ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر یہ چیز نہ ہوتی، جہاد نہ ہوتا، تو یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ تو ساری دنیا کو کھا جاتے۔ یہ ہم نے جہاد رکھا کہ مظلوم قومیں اور اللہ کا نام لینے والے لوگ، ان کے پاس یہ ہتھیار ہے جہاد کا، میدان میں اتریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتے ہو، تم جو ہے بوجھل بن جاتے ہو، دنیا، پیسہ، دکان، مال، یہ وہ، مارکیٹیں اور دولت اور حکومت، اور تم ان میں پڑ جاتے ہو۔
میں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا ساری کی ساری آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی، سب سے آخری جنتی، آخری درجے کا جنتی جو جنت میں جائے گا، اللہ اس کو اتنا جنت کا علاقہ اور رقبہ دیں گے جتنی یہ ساری دنیا اور 10 گنا اور۔ یہ سب سے کم درجے کے جنتی کا، تم دنیا پر لٹو ہو گئے ہو، اور آخرت حالانکہ جو ہے وہ بہتر ہے، والآخرت خیر وابقیٰ۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال۔ اللہ اللہ اللہ، جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ خرچ کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ سودا کرو میرے ساتھ۔ اللہ خریدار ہے اور مومن بیچنے والا ہے۔ اللہ خریدتا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے میری دی ہوئی جان، میرا دیا ہوا مال مجھے دے دو اور بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور سودا کرانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اشٹام، دستاویزی ثبوت، سودا ہوتا ہے تو اشٹام لکھے جاتے ہیں، اس سودے کا اشٹام۔ مومن بیچنے والا ہے، اللہ خریدنے والا ہے، اور سودا کرانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دستاویزی ثبوت کیا ہیں؟ ساری آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، قرآن۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ سودا کتنا عظیم سودا ہے، جس میں خریدار اللہ ہے، بیچنے والا مومن ہے، کہ اللہ کہتا ہے میری دی ہوئی جان، میرا دی ہوا مال مجھے تو دے، اس کے بدلے میں تجھے جنت دوں گا۔ اور سودا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اور یہ ثبوت پکی بات تورات، انجیل، قرآن ساری کتابوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ اور سودا پورا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس سودے پہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب میدان میں آؤ مسلمان، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں توڑو، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے پورے ہاتھ کے یہ توڑو جہاں سے پکڑ کے ہتھیار چلاتے ہیں، تیش نیش کرو ان کو، اور لڑو کن سے؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو ان کے کھڑپینچ ہیں، جو ان کے بڑے ہیں۔ چھوٹے چھوٹوں سے لڑو گے تو یہ تو سلسلہ نہیں، ان کے بڑوں کو شکست دو، ان کو ذلیل کرو۔ یہ ڈوریاں ہلانے والے جب ذلت رسوائی کا شکار ہوں گے تو نیچے تونگڑے خود ہی بات ہو جائے۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا، اللہ نے طریقہ بتایا یہ لڑائی کا، کہ ان کی گردنیں مارو، ان کے جو ہاتھوں کے انگلیاں پورے ان کو ختم کرو، تاکہ ان کے اندر سکت ہی نہ رہے ہتھیار اٹھانے کی۔ اور اللہ نے فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان سے لڑو لڑو لڑو، یہود و نصارہ سے، کہ ان کی طاقت ٹوٹے اور یہ شکست کھا کے تمہارے سامنے بیٹھے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ قرآن یہ نہیں کہ 14 سال پہلے 100 سال پہلے اتر آیا تو اب ہاتھ وقت سامنے رکھو۔ قرآن اللہ اکبر، اس کی باتیں ہر وقت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے اتنا لڑو یہود و نصارہ سے، یہ شکست کھا کے کمر ٹوٹے اور یہ تمہارے سامنے بیٹھیں، تم سے بھیک مانگیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے زندہ رہنے کے لیے تمہیں کتنا ٹیکس دینا ہے، ہاں یہ حالت پیدا کرو۔ اب کہتے ہیں نا کہ ہمیں نکلنے دو، ایسے ان کی جو ہے نا ٹھکائی کرو تاکہ ان میں جرات ہی نہ ہو پھر سر اٹھانے کی۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ تم سے یہ بھیک مانگے اپنی زندگی کی اور باقی رہنے کی، کہ ہمیں یہاں سے نکلنے دو یا ہمیں رہنے دو۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک لڑو ان کے ساتھ۔
بہت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. رسول اعظم نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کافروں سے لڑوں حتیٰ کہ ایک اللہ کی توحید اور رسالت کا اقرار کریں, نماز اور زکوٰۃ جو ہیں اس کو قائم کریں. جب یہ کر لیں پھر ان کے جان مال مجھ سے محفوظ. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, رسول سے پوچھا کہ جناب سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سب سے افضل عمل میں اللہ اور رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا جناب دوسرے نمبر پر افضل عمل کیا ہے؟ میں جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کروں. جناب تیسرے نمبر پر کون سا عمل ہے؟ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اور ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل فی سبیل اللہ. اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں, پھر زندگی ملے پھر کٹ جاؤں, پھر زندگی ملے پھر کٹ جاؤں, پھر زندگی ملے پھر کٹ جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بار بار زندگیاں دیتا رہے اور میری مقدس جانیں, نبی کی جان کتنی مقدس, یہ میری مقدس جانیں اللہ کی راہ میں لٹتی اور کٹتی رہے. میں یہ چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جماعتیں ہیں, اصحابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار, دو جماعتیں ہیں اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. ایک وہ جماعت ہے جو ہند کا غزوہ کرے گی, جو ہند میں لڑے گی, اور ایک وہ جماعت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں دجال سے ٹکرائے گی. یہ وہی جہاد چلتا چلتا, اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے جہادی کفتوں کی کمان سنبھال لی ہے, جہادی کفتوں کی کمان سنبھال لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, ام حارثہ, اور آ کے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا حارثہ آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا, ایک تیر آیا اس کو لگ گیا, اس کی موت واقع ہو گئی. اگر تو وہ شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اعزاز بخشا ہے, بڑا اعزاز بخشا ہے, میں صبر کرتی ہوں. لیکن اگر کوئی دوسری بات ہے میں رو تو لوں اپنے جگر کے ٹکڑے پر, اپنے بیٹے پر دل کی بڑاس تو نکال لوں. سید الاولین والآخرین, امام المجاہدین, رہبر الرہنما, مقتدا و پیشوا, امام اعظم, قائد اعظم, مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں, میٹھی زبان سے, موتیوں سے قیمتی, پہاڑوں سے ٹھوس, یہ ارشاد فرمایا ام حارثہ, اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے, اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں, اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کون, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں, کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں ہے. جہاد تو بہت بڑی بات ہے, جہاد کی راہ میں پہرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے. پوچھا گیا کہ جناب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, اس کو تو کبھی نیکی کا کام نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی کبھی کسی نے دیکھا ہے اس کو کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے؟ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بھی اور تو کچھ نہیں دیکھا, ایک اس کا عمل میں نے دیکھا ہے کہ اس نے جہاد کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا. جہاد کی راہ میں ایک رات اس نے پہرا دیا تھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اصحابوں کا یظنون بأنک من اہل النار وانا اشہد بأنک من اصحاب الجنہ.
تیرے ساتھی تو گمان کر رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جہاد کی راہ میں ایک رات پہرا دے کے جنت اپنے نام لگوا چکا ہے۔ جہادی گھوڑا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن گھوڑوں پر چڑھ کر جہاد کرتے تھے، ان گھوڑوں کی ٹاپیں جو پتھروں پہ پڑتی تھیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ وہ دوڑنے والے، بھاگنے والے گھوڑے جہاد میں جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں پتھروں پر پڑنے کی وجہ سے، میں مولا ان کی قسم اٹھاتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح اٹھے، وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے آپ کے کندھے پر تھی، اس سے گھوڑے کا منہ اور گھوڑے کی ناک صاف کر رہے تھے۔ صحابہ بھاگے، جناب ہم صاف کرتے ہیں۔ فرمایا میرے رب نے مجھے آج رات کو ڈانٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہو گیا ہے، جہادی گھوڑے کا خیال نہیں کرتے، جہادی گھوڑے کا خیال کیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ گائے پہ زکوٰۃ ہے، بھینس پہ زکوٰۃ ہے، بکری بھیڑ پہ زکوٰۃ ہے، اونٹ پہ زکوٰۃ ہے، 3 شرطوں کے ساتھ۔ یہ جو جانور ہیں نا، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، بھینس ہے، ان پہ زکوٰۃ ہے، دینی ہوتی ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے کہ یہ نصاب کو پہنچے۔ گائے بھینس کا نصاب ہے 30 سے کم ہے تو نہیں، اور بھیڑ بکری ایک ہی نسل ہے، ان کا نصاب ہے 40، اور اونٹ کا 5۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جانور جو ہیں نصاب کو پہنچے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جنگل میں چریں۔ جنگل میں چریں مطلب کیا؟ اگر آپ چارہ کاٹ کے ان کو کھلاتے ہیں، خرید کے یا بجائی کر کے، تو پھر جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو بیچیں گے آپ، ان کا دودھ بیچیں گے اور ان کے چمڑے بیچیں گے، وہ جو آمدن آئے گی اس میں اگر بچت ہوگی، پھر وہ آمدن 52 تولے چاندی جتنے پیسے ہوں تو سال کے بعد اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، 2.5 روپے سے 100 کے پیچھے، پھر ان کی آمدن پر زکوٰۃ آئے گی، براہ راست جانوروں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دوسری شرط یہ ہے ان پر براہ راست زکوٰۃ ہونے کی کہ یہ جنگل میں چریں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سال پورا ہو۔ تو آپ نے سنی بات، گائے بھینس پر بھی زکوٰۃ ہے، بھیڑ بکری پر بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر نہیں۔ 5000 گھوڑا ہو کسی کا، 5000 گھوڑا، اور جنگل میں چرے اور 10 سال گزر جائیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گھوڑے کی اللہ نے عزت کی جہاد کی وجہ سے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیشانی پکڑ کے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے عزت خیر مسلمانوں کے لیے رکھ دی ہے قیامت تک۔ پہلے سنائی تھی نا بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں، کہ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ سے بعد جو آئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو جہاد کا مقام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا تھا، اس گھوڑے کی ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل ہے۔ اس وقت تو میں نے صحابہ کا مقام بیان کرتے ہوئے سنائی تھی، اور آج سنا رہا ہوں کہ جہادی گھوڑے کا مقام کی وجہ سے کہ اس کا کتنا مقام اور کتنی عزت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاد میں پیش تھے، بدر کا مارکہ ہو، احد کا مارکہ ہو، آپ سنتے رہتے ہیں، اور کتنا فخر محسوس کرتے تھے شہادتوں پر۔ احد کی جنگ ختم ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخمی تو میں بھی ہوں، لیکن میں ان شہیدوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو اپنا خون پیش کر کے اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے۔ خون مانگتا ہے، اسلام کے درخت کو رونق بخش گئے، میں یہ جو ہے نا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ چلتے چلتے ایک لاش پہ پہنچے، اس کی ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیٹ کو زخمی کیا ہوا ہے۔
تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ کافروں نے بڑا غصہ کیا، جناب یہ آپ کا پیارا چچا حمزہ ہے۔ حمزہ میرا چچا؟ جی، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے میرا چچا۔ آج اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا، میں اپنے چچے کی یہ شہادت اور یہ اس پہ اتنا خوش ہوں کہ میں چچے کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا، پرندے آتے درندے آتے میرے چچے کو کھا جاتے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا پرندوں جانوروں کے پیٹوں سے اٹھتا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا مجھے، میرا چچا صبر کیا، روئے دھوئے نہیں، صبر کیا۔ کہا پھوپھی کا ڈر ہے، وہ نہیں برداشت کرے۔ پتہ چلا کہ پھوپھی آ رہی ہے دیکھنے کے لیے بھائی کو، کہا روکو، عورت ہے برداشت نہیں کرے گی۔ اس کو کہا گیا آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ مجھے اور تو کوئی نہیں روک سکتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ کہا میرے بھتیجے مجھے آنے کی اجازت دے دے، گھبرا نہیں۔ جاہلیت والی صفیہ، بین کرنے والی، پیٹنے والی صفیہ نہیں آ رہی، میں تو اس خوشی سے سرشار ہو کر آ رہی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دی۔ احد کی جنگ میں جب لاشوں کو، شہداء کو سنبھالنے کے لیے عورتیں آئیں، بنو دینار قبیلے کی عورت آئی، آ کے پوچھتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آگے گئی تو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آگے گئی بتایا گیا کہ تمہارا تو خامد بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان تینوں رشتوں میں سے ایک رشتہ بھی عورت کی ہوش حواس اڑانے کے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ والیاں تھیں، جرت و شجاعت غیرت والیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جرت دی تھی۔ کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ۔ بتایا گیا کہ وہ پہاڑ کی ٹیکڑی پر ساتھیوں میں تشریف فرما ہیں، زخمی تو ہیں لیکن موجود ہیں۔ دور سے دیکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلالو، پیارے سر کا سرتاج کٹ جائے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر تکلیف مصیبت گوارا ہے اگر تو سلامت ہے، تیرا دین سلامت۔ خنسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، اپنے چاروں بیٹوں کو لے کے پہنچ گئی۔ رات کو کہتی ہے اپنے بیٹوں کو میرے بیٹو حق حلال کے تم میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، میں نے تمہارے ماموں کو شرمندہ نہیں کیا، میں نے تمہارے چچوں کو پریشان نہیں کیا۔ اماں کیا کہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ صبح جب ایک اللہ کے پوجنے والے اور آنکھ کے پجاریوں میں ٹکراؤ ہو، میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے چہرے میری طرف ہوں اور پشتوں پہ دشمن وار کر رہا ہو۔ اللہ کے دین کے لیے میں نے تمہیں پالا پوسا ہے۔ اماں دعا کر، آنے والا دن تجھے سرخرو کرے گا۔ پھر تاریخ نے اپنے پیٹ میں یہ بات محفوظ کی۔ قادسیہ کی لڑائی شروع ہوئے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، یہ چاروں بیٹے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آگ کے پجاریوں کو ختم کرتے کرتے لاشیں لائی گئیں۔ بی بی خیمے میں تھی، بوڑھی تھی۔ کہا گیا ماں تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، یہ ان کی لاشیں پڑی ہیں۔ بی بی خنسا نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا۔ جب یہ جوان تھی اس کے 2 بھائی مر گئے تھے۔ رو 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 کہ اس نے اپنی آنکھیں کمزور کر لیں، اور عربی میں رونے کے شعر، عربی میں مرثیے رونے کے شعر اس نے اتنے کہے، پوری انسانی تاریخ میں علماء ادب لغت متفق ہیں
کہ رونے کے شعر عربی میں مرثیے کسی عورت نے اتنے نہیں کہے جتنے خنسا نے دو بھائیوں پر رو رو کے مرثیے سے عربی لغت ادب کو بھر دیا۔ جوان تھی اور بھائی تھے دو، یہ حالت۔ آج بوڑھی ہے اور آج بیٹے ہیں، دو نہیں چار۔ عورت کو بھائی جتنا بھی پیارا ہو، بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس وقت دو تھے، آج چار ہیں۔ اس وقت بھائی تھے، آج بیٹے ہیں۔ اس وقت جوان تھی، آج بوڑھی ہے۔ اس وقت رو رو کے عربی کو رونے والے شعروں سے بھر دیا اور آج سجدہ شکر ادا لاتی ہے۔ فرق کیا؟ اس وقت کفر میں تھی، آج اسلام لا چکی ہے۔ اسلام نے غیرت، جرت، شجاعت عطا کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ جو بڑی طاقتیں آپ کو کل آتی ہیں نا، یہ جو سپر طاقت ہے، یہ بڑی ہے، تم ان کے کچومر نکلتے دیکھ رہے ہو۔ دنیا کا عالمی جگہ 40 ملک لے کے آیا تھا اور ذلیل ہو کے نکلا ہے، اور کعبہ ان شراب پینے والوں پر غالب آ گیا۔ اب وہ جاتے ہوئے جیسے جن جاتے ہوئے نشانیاں دیتا ہے اور لید کرتے ہیں، تو لید کر رہے ہیں، جاتے جاتے لید کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا جب آقا نہیں ٹھہرے؟ غلام کہاں لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ بالکل یہ ہماری تاریخ ہے۔ پہلے بھی سپر طاقتوں کے سامنے جرأت شجاعت کا مظاہرہ کیا کرنے والوں نے۔ روم کا بادشاہ ہے، کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی یہ محمد کے ساتھی کیسے لوگ ہیں، دیو ہیں، جن ہیں، صدیوں کی ہماری حکومت ہے۔ سنتا ہوں آج یہ شہر لے گئے، آج یہ شہر لے گئے، آج یہ شہر لے گئے۔ ان کا کوئی آدمی پکڑو جو محمد کا صحابی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جناب عبداللہ بن اضافہ گرفتار ہو گیا کہ جناب یہ ہے۔ اچھا یہ محمد کا ساتھی ہے؟ ہاں سر، بڑا خوش ہوا۔ کہتا دیکھ اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، اسلام کو چھوڑ دے، محمد کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں، تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا سنو، آدھی حکومت تمہیں میں دیتا ہوں، لڑکی کا رشتہ دیتا ہوں، تم یہ دین چھوڑو، جہاد کی راہ چھوڑو اور محمد کا ساتھ چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا تیری آدھی حکومت نہیں، پوری حکومت اور دنیا کی ساری پیشکشیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جوتی پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہے۔ آگے بات کر، کیا بات کرتا ہے تو؟ بڑا حیران ہوا کہ بڑے پکے ہیں، جتنا سنا تھا اس سے بھی زیادہ پکے ہیں۔ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو تو میرے سامنے یہ جرأت دکھا رہا ہے، میں پوری دنیا میں سب سے بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہنے لگے یہی نتیجہ لینے کے لیے تو نکلے ہیں، اگر اللہ اپنی راہ میں قبول کر لے تو اور کیا چاہیے؟ کہتا بڑی باتیں کرتا ہے یہ۔ جلاؤ تیل، کڑاہ منگوایا، اس میں تیل جو ہے وہ جلانے کا حکم دیا اس نے۔ اب تیل کھولنے لگا، ان کے ساتھیوں میں سے 2 آدمی پکڑوا کے کہتے ہیں ان کو پھینکو وہاں اس کے اندر تیل میں۔ جب ان کو پھینکا گیا، جاتے ہی وہ شہید ہو گئے، ان کی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہو گیا۔ کہتا ادھر آ، اب بتا ان کا حشر دیکھا؟ کہتا دیکھا۔ کہتا تیار ہو جا تو بھی اسی حشر کے لیے۔ کہنے لگا میں تو پہلے ہی تیار تھا، خوش نصیب تھے جو بازی لے گئے۔ کہتے یار یہ کیسے لوگ؟
عجیب لوگ ہیں، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں، چلو اس کو بھی پھینکو۔ جب لے جایا جانے لگا تو رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے کہا جی رو رہا ہے، ہاں پچھتا رہا، لاؤ آ جاؤ، ہاں چھوڑ دو دین، کہتے نہیں، چھوڑ دو جہاد، کہتے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑ دو، کہتے نہیں۔ تو کہتے پچھتا کیوں رہا ہے؟ کہتے میں تو نہیں پچھتا رہا۔ کہتے روتا کیوں؟ کہتے روتا اس افسوس سے ہوں، دین پر چلتا تھا، جہاد کرتا تھا، مجاہدین کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی شہادت کی موت بھی ملے گی، شہادت میری قسمت میں ہوگی۔ آج جب کہ جیسا بھی تھا اللہ نے قبول کر لیا اپنی راہ میں اور شہادت ملنے لگی ہے، تو میں خوش ہوں اس پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ عبداللہ آج اللہ کی راہ میں جان دینے کا وقت آیا، ایک جانی دے گا، جانی چھوٹی سی جانی۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کاش عبداللہ کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کی جناب اور حضور میں پیش کرتا۔ میرے اندر تو یہ افسوس آ رہا ہے کہ ایک جانی چھوٹی سی آج دوں گا اتنے بڑے رب کو، وہ سر پکڑ کے بیٹھ، کون لڑے گا ان سے؟ اور ایران کا بادشاہ بہت بڑا تھا، رستم اس کا بڑا کمانڈر تھا۔ جب مسلمان گئے تو اس نے کہا کوئی آدمی بھیجو ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ جناب ربی گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کی پشت پر زین بھی نہیں تھی۔ اب لوگ حیران ہیں نا کہ یہ ٹوٹی جوتی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، کلاشن ہے، اور جناب کابل کے محل میں گھوم رہے ہیں۔ یہ جہاد ہے، جہاد کی عزت غیرت برکت ہے۔ وہ گئے گھوڑے کی پشت پر سوار، زین بھی اوپر نہیں تھی، اور گئے اور گھوڑے کو ان کے گاؤ تکیے پڑے تھے وہاں باندھے۔ وہ گئے نا یہ کابل میں، تو وہ جو جم تھے وہ خانے سارے وہ حیران ہوئے، یہ بوڑھے ٹیبل سجا کے پرا کر رہے تھے، بیٹھ تھلے ناشتہ لے ہوتے، تلے بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ ایک بات ہے، وہ آ گئے جا کے گاؤ تکیے کے ساتھ گھوڑا باندھ دیا، اور تلوار جو ہے میان بھی نہیں تھی، سوراخ اس سے کرتے ہوئے قالین، ایران کے قالین بڑے قیمتی ہوتے، ایسے ٹیکتے ٹیکتے چلے گئے، چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ رستم ہوگا بہادر، مسلمانوں کے آگے بھیگی بلی ثابت ہوا۔ ایرانی فوجوں کا سپہ سالار وہ سکتے میں آ گیا۔ اب بدو تمہیں ڈر نہیں آیا، کوئی خوف نہیں آیا؟ یہ سپر طاقت کا دربار ہے، یہ ہاتھیوں کا لشکر، یہ کھڑے نیزے، یہ چمکتی تلواریں، تو ان سے مروب نہیں ہوا؟ تجھے اس دربار کا ڈر نہیں لگا؟ کہتے ہم بہت ڈرتے تھے ان درباروں سے، لیکن جب سے ایک اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے نا تو دنیا کے درباروں کے ڈر دل سے نکل گئے، چاہے وہ زندوں کے دربار ہوں چاہے مردوں کے دربار ہوں، ہمارے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کہتا بدو اس دربار کے آداب ہیں، یہاں لوگ آتے ہیں، پہلے دہلیز پہ جھکتے ہیں، پھر تخت کا پایا پکڑتے ہیں، پھر جا کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں، اور پھر شرف باریابی حاصل ہوتا ہے۔ بدو تو نے کوئی ادب ہی نہیں کیا اس دربار کا؟ مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی بہت جھکتے تھے ان درباروں پر، لیکن جب سے ایک اللہ کے دربار میں جھکنا سیکھا ہے، جب سے ایک اللہ کے آداب سیکھے ہیں، تو دنیا کے درباروں کے آداب بھول گئے، چاہے زندوں کے دربار ہوں چاہے مردوں کے، ہمیں ان کے آداب نہیں آتے۔ وہ ترکش تھا، اس میں تیر تھی، کوئی باریک کوئی موٹا، حقارت سے کہتا ہے یہ تیرے تکے یہ تیرے تکلے کیا کریں گے لڑائی کے اندر؟ تو اتنی جرت دکھا رہا ہے، کہنے لگا آگ آگ ہی ہوتی ہے، چاہے کہ ایک چنگاری ہو، جب میدان سجے گا پالا پڑے گا۔ تو یہ آج کی بات نہیں، پہلے بھی سپر طاقتوں کو للکارا گیا، اور یہ پیغام دیا امت مسلمہ نے کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے، اس ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے۔
تو جہاد کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سورہ بقرہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں تھے رومیوں کے خلاف. ایک مسلمان کو جوش آیا، وہ کافروں کی صف میں گھس گیا. تو دوسرا بولا، اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اندر بوڑھا صحابی پلٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کھڑا ہے، قرآن کا گواہ کھڑا ہے، غلط معنی مت کر. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا معنی میں بتاتا ہوں تجھے، یہ ہمارے بارہ میں اتری ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جہاد میں، ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے. جب فتوحات ہو گئیں پھر ہم نے سوچا کہ اپنے کھیتی باڑی کو درست کر لیں، وہ جو کھیت بنجر ہو گئے ہیں ان کو آباد کر لیں، کچھ اپنی دکانداری کو سیدھا کر لیں. جہاد کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوا، جب ہم نے یہ سوچی تو اللہ نے آیت اتار دی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب ہلاکت میں ہو. دکان بازار معیشت ملک کو اس کو سیٹ چلانا آنا اور دشمن سے بے خبر بے خوف ہونا، یہ تباہی اور ہلاکت کی راہ ہے، آبادی کی راہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، جان بھی لڑاؤ. ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنے دیتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد میں اللہ کا بیعت سبوں میں آناقا. میرے صحابی قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں تجھے 700 اونٹنیاں دے گا اور سب نکیل ڈالی ہوں گی. اللہ کہتا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. جہاد میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ مال بھی اللہ نے دیا، خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرا قرض ہے ہم اتاریں گے. ہم سب کچھ جانی اور مالی جہاد پیش کرنے کے لیے امت مسلمہ تیار ہے. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم سہ نہ سکے. اس ظلم ستم کے دھارے پر وہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے. تھے تم سے زیادہ طاقتور، پہلے روم ایران آج امریکہ، ہاں تھے تم سے زیادہ طاقتور، مگر چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے خدا کا غضب آیا ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے. ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہے جان اس کی ہے مال اس کا، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں. جو موت سے ڈرتے رہتے تھے وہ بھی جہاں میں رہ نہ سکے. اللہ کا شکر ادا کرو، پاکستان کئی لحاظ سے پہلے سے محفوظ ہو گیا، پوری ادھر کی سرحد محفوظ ہو گئی الحمدللہ. اور وہ ہندو 1000 سال تک ہمارے بوٹ چاٹنے والا اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اللہ نے عزت غیرت دی پاکستانیوں کو، پاکستان کو، اور مجاہدین کو سلام. اللہ ان کی زندگیاں کرے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے باہر ہیں. ان کی قربانیوں سے آج یہ فتح و نصرت بشارات کے منظر آئے. تو جہاد میں عزت ہے، غیرت میں عزت ہے، اور بزدلی میں ہلاکت ہے. اللہم اجزل الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. سبحان ربک رب العزت